حضرت میرا سوال یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا دعوت اسلامی کے متعلق کیا نظریہ ہے؟ حضرت جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیے، دعوت اسلامی کا معاملہ جہاں تک ہے تو دعوت اسلامی کے بارے میں جو ہے تو ان لوگوں نے اتنا زیادہ غلو کر دیا ہے تصویر کے تعلق سے۔ حضور تاج الشریعہ نے تو فرمایا کہ یہ لوگ مسجدوں میں جو ہے تو ٹیلی ویژن رکھ کے مسجدوں میں پروگرام دکھا رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، خود ہمارے الہ آباد میں بھی مجھ کو تحقیق کے ساتھ یہ بات معلوم ہوئی کہ مسجدوں میں ٹیلی ویژن رکھ کر دکھایا گیا۔ اور جو ہے تو مولانا الیاس قادری صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے صاف کہا ہے کہ جو ہے تو ضرورت کے تحت اس کو جو ہے تو جائز کہا گیا۔ سوال یہ ہے کہ الاسباب والنظائر شرح حقوق رسم مفتی اور فتاوی رضویہ وغیرہ میں ہے کہ الضرورت تقدر بقدرها، ضرورت بقدر ضرورت ہی جائز ہوتی ہے۔ تو ضرورت جب بقدر ضرورت جائز ہوتی ہے تو بھائی تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں ٹیلی ویژن رکھنے کی کیا ضرورت ہے، مسجد کے اندر تصویر دکھانے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ جو ہے تو ضرورت تو واضح و نصیحت کا سہارا لیا گیا کہ واضح و نصیحت میں کی چونکہ ضرورت ہے اور لہذا جو ہے واضح و نصیحت کے لیے اس کو جائز کہا گیا۔ اگر میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کہ واضح و نصیحت کے علاوہ دعوت اسلامی والے شادیوں میں اور اس کے علاوہ جہاں غیر ضروری چیزیں ہیں ان کو بھی مثلا جو ہے تو نعت شریف پڑھی جا رہی، نعت شریف کا پروگرام ہو رہا ہے، تو نعت شریف کو تصویر کے ساتھ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ الغرض یہ لوگ اس مسئلے میں غلو کر گئے ہیں، اور تاج الشریعہ کا جو فرمان ہے کہ یہ لوگ جو ہے غیر ضروری مقامات پر بھی جو ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں، جہاں کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ان کا فیصلہ و فتویٰ بالکل حق اور صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ مجھ کو معتبر ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ لوگ جو ہے تو افریقہ وغیرہ کی طرف جو ہے تو دیوبندی مسجدوں میں دیوبندی امام کے پیچھے بغیر نیت کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جب کوئی اعتراض کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم بغیر نیت کے نماز پڑھے ہیں، اور تاکہ اس طرح دھیرے دھیرے مسجد قبضہ کر لیں۔ بے شک جو ہے تو دین کا کام کرنا بہت اچھی چیز ہے، مگر دین کا کام کرنا جائز طریقے سے شریعت کے حد میں رہ کر ہی کیا جائے گا، ناجائز طریقے سے ہرگز دین کا کام نہیں کیا جائے گا۔ اور جو ہے تو وہ اس طرح سے کفر سے تو بچ جائیں گے، مگر دیوبندی وہابی کے پیچھے بغیر نیت کے بھی کھڑا ہونا ناجائز و حرام ہے، کیونکہ دیکھنے والے کے لیے یہ گمراہیت کا سبب بنے گا۔ میرے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دعوت اسلامی کی تائید کرتے ہیں، دعوت اسلامی کے حق میں ہیں۔ میں نے دعوت اسلامی کی تائید اس وقت کیا تھا جب دعوت اسلامی کی تائید بڑے بڑے اکابر بحر العلوم فقیہ ملت اور جو ہے تو شارح بخاری اور قائد ملت حضرت علامہ ارشد القادری اور خود تاج الشریعہ کا بھی ایک بیان جے پور کا میں نے ایک تحریر دیکھا تھا تائیدی، تو اس وقت میں ان کی تائید کرتا تھا، لیکن ادھر یہ لوگ جو ہے تو کچھ چیزیں ایسی ان کے سامنے آ گئی ہیں جس کی وجہ سے تائید کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ لہذا دعوت اسلامی والوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں اور حد کے اندر آ جائیں اور حدود شرع کے اندر رہ کر جو ہے تو دین کا اور سنیت کا کام کریں، اور غلط بہرحال غلط ہے، صحیح بہرحال صحیح ہے۔ تاج الشریعہ غلط کو غلط کہہ دیتے ہیں اور صحیح کو صحیح کہہ دیتے ہیں، تو لوگ انہی کو الٹا غلط کہہ رہے ہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ تاج الشریعہ چونکہ مرد سنیت ہیں، ان پر لازم اور واجب ہے کہ وہ غلط کو غلط کہیں، صحیح کو صحیح کہیں۔ وہ اپنا فرض منصبی ادا کر رہے ہیں اور کسی کی برائی اور ملامت کرنے کی پرواہ نہیں کرتے، اور ان پر وہی واجب ہے اور وہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ لہذا میرے تعلق سے جو یہ کہا جا رہا، کوئی کہہ رہا کہ دعوت اسلامی کے یہ خلاف ہیں، کوئی کہہ رہا دعوت اسلامی کے موافق ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بے شک اس وقت میں دعوت اسلامی سے بالکل الگ ہوں اور اس کے خلاف ہوں، کیونکہ دعوت اسلامی والے تعدی کر چکے ہیں اور حد سے باہر جا رہے ہیں۔ ان پر لازم ہے کہ اپنی اصلاح کریں، اور جب تک یہ اپنی اصلاح کر کے اور حدود شرع کے اندر آ کر اور اپنی اصلاح نہیں کر لیتے ہیں، تب تک میں دعوت اسلامی کے بالکل خلاف ہوں، اور دعوت اسلامی کی تائید میں تب تک نہیں کر سکتا ہوں جب تک یہ لوگ اپنی اصلاح نہیں کر لیتے ہیں۔ اور میری اگر پرانی کسی جو ہے تو ریکارڈنگ یا کسی تحریر کو یہ لوگ جو ہے تو دلیل بنا کر اور مجھ کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، تو ان پر لازم ہے کہ مجھے بدنام نہ کریں، بلکہ جو ہے تو پرانی تحریر کو پرانی رہنے دیں اور اپنی اصلاح کی فکر کریں۔
کسی کی جو ہے تو پرانی تحریر دکھا کر نئی غلطی جو ہے تو جائز نہیں ہو جائے گی۔ میری اس ریکارڈنگ کو میں اپنے متعلقین سے گزارش کرتا ہوں کہ عام کریں اور جو ہے تو لوگوں کو بتائیں کہ جو ہے تو کسی کی تائید کرنے نہ کرنے سے کوئی غلط صحیح نہیں ہو جاتا ہے۔ دعوت اسلامی والے حدود شرع کے اندر رہ کر دین کا کام کریں، اور ان کے کوئی جو ہے اکابر میں سے خلاف نہیں رہے گا، سب تائید کریں گے، کسی کو کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ حدود شرع کے اندر آ جائیں اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے جو تجدید کیا ہے، جو طریقے تبلیغ کے بتائے ہیں، ان کے اندر آ جائیں اور خواہ مخواہ اپنی ضد کو چھوڑ دیں، اور جب تک وہ اپنی اصلاح نہیں کر لیتے ہیں ہم لوگ دعوت اسلامی کی مخالفت اور یا ان کا بائیکاٹ کرنے پر مجبور ہیں کہ یہ ہماری شرعی مجبوری ہے۔ ہماری اس ریکارڈنگ کو عام کیا جائے، اور میں اس دعوت اسلامی سے بالکل بری ہوں جب تک یہ لوگ اپنی اصلاح نہیں کر لیتے۔